شکر ہے اس خدا کا جس نے نبیوں کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور تعریف ہے اس مالک کی جس نے پیغمبروں کی رہنمائیوں سے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور درود ہے اس نبی پر کہ جس کا پاک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جس کے دین کو قیامت تک کی تائید حاصل ہے۔ اسی کے طفیل سے اللہ کا کلام اترا جس سے تمام پیغمبروں کا حال معلوم ہوا، اور اگلی امتوں کی نافرمانیوں کو سن کر سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ہوئی۔ اور درود و سلام ہو آپ کے آل خاندانی لوگ اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کی صحبت کا فائدہ اٹھایا، نبیوں کا حال سمجھا اور دین کی راہ کو روشن کیا۔ پیغمبروں کا حال سننے سے دین کو طاقت ملتی ہے اور اگلی امتوں کے واقعات جاننے سے یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کو نبیوں کے قصے بتانے والی ہوں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک یہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب تعالیٰ کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماंس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا، وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی
اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودوں کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم کے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اٹکلیں سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کا درد کا مزہ چکھو گے۔ موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے بھی شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی بھی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائیں گی۔ اگر سب کو جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی بھلا، اور عمل کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت سے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہیں کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔
پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ، سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر بنا دیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پہ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤ تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اسی طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم سرانیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اسفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اسی واقعہ کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے، 300 برس تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمہ اتارے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہیں کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر۔ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبریل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرح 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم نے جبریل کی تعلیم اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روز اہل ہستے کا خدا نے رکھ دیا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے
حضرت جبریل نے ایک دوسرے کو پہچان کرا دی، دونوں کا ملنا ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کمانے لگے۔ تو ناظرین، کیسا لگا واقعہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے نبیوں کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور تعریف ہے اس مالک کی